اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 94 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو چیز تمہیں محبوب ہو، وما تنفقوا من شیء، اور نہیں تم خرچ کرتے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کل الطعام، ہر طرح کے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو اسرائیل نے اپنی جان پر حرام کر لی ہے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ، فرمائیے کہ لاؤ تورات، فتلوہا، اسے تم پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جو بندہ اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو پس یہ ظالموں میں سے ہے۔ بفضل اللہ تعالی، آج چوتھے پارے کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قرآن کی محبت میں قبول فرمائے، اور یہ قرآن پاک کا فہم، اس پہ عمل کی توفیق، اور پھر روز محشر اس کلام پاک کو ہمارے لیے مقبول سفارشی بنائے۔ چوتھے پارے کا آغاز اس بات سے ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے، اور پھر جو خرچ کرنا ہے وہ بہترین چیز ہو، اچھی چیز ہو۔ خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں دنیا کی محبت میں یہ گرفتار ہو کے دین سے اور اللہ سے ہی دور نہ ہو جائے، اور جتنا زیادہ اس میں بندے کی کوشش ہوگی وہ اتنا فتنوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں، خیز و غضب سے بچ جائے گا، اور جتنا ہاتھ اس کا تنگ ہوگا اتنا ہی اس کا مال اس کے لیے شر کا باعث بنتا جائے گا، اور اچھی جگہ کی بجائے وہ بری جگہ پہ خرچ ہوگا۔ یہ مال ہے، دنیا ہے، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ساتھ کیا جائے گا؟ وہ دنیا میں جو آپ نے پہن لیا لباس، کھا لیا، اور تیسری چیز فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے، یہ چوکیدار ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جو مال ہے یہ فائدہ مند دنیا آخرت میں تبھی ہے، اور جب یہ چیز موجود ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق ہے، اس کی ترغیب، زکوٰۃ دینا اور دیگر چیزیں، یہ انسان کو حلال کی ترغیب کی طرف لے کے آتی ہیں۔ جب وہ کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اس کو سوچ اور نظریہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حلال اور طیب کی کوشش کرے، کیونکہ مال اکٹھا کرنا یہ مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ اول مقصود ہو، کامیابی کا حصول یہ مطمع نظر ہو، اس کے ساتھ پھر انسان جہاں کھڑا ہے وہ شکر گزار ہو تو اس کی زندگی بہترین ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت ہے تو انسان بہت اچھا ہے، کامیاب ہے، اور اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن یہ بات اتنی وزنی نہیں ہے جتنا قرآن کا دیا ہوا نظریہ اس کے اندر وزن ہے، کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی موجود ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو سکون، چین اور اطمینان عطا نہ کرے، اس کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ جو
اپنا اصل سکون ہوتا ہے اس کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے کہ زکوٰۃ خوری نہیں کرنی جو انسان کو دنیا کی محبت کی طرف لے جا سکتی ہے، بخیلی سے کام نہیں لینا، یہ بھی انسان کو دنیا کی محبت اور دنیا کا پتر بناتی ہے، اور اسی طرح خرچ کرنا ہے، اور ساتھ میں خرچ کرنے کے اندر بہترین چیز کو خرچ کرنا ہے، سب سے اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ ایسا محبوب عمل ہے جس طرح کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے اور اس کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز جو ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بس اوقات یہ بھی بخل کی ہی ایک قسم ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسی چیز خرچ کی جاتی ہے کہ جو انتہائی ناکارہ ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا ان تخمضوا فیہ، کہ جس کو انسان خود پسند نہیں کرتا اس سے چشم پوشی کرتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی جڑا ایک نوٹ نہیں نا چل رہا ہوتا اس کو اٹھایا وہ گلے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کسی کھاتے کا نہیں ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ایسا بچہ کہ جو ذہنی طور پہ بھی پورا سو رہا ہے، اب اس کو کہا کہ باقی سارے وہ باقی فیلڈز میں ہیں اور اس کو کیا کریں جی یہ دین پڑھا دیں، اس کو یہ کر دیں۔ اسی طرح خرچ کرنے کے معاملات میں جو چیز ایک آپ کھانا پینا پسند نہیں کرتے، استعمال کرنا آپ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یہ بھی بخل کی ہی قسم ہے، اور یہ بھی برائی کی طرف ہی انسان کو لے کے جاتی ہے۔ جبکہ ایک اچھی چیز، بہترین چیز، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جناب ابو طلحہ انصاری سے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو میرے ہاں جو پسندیدہ ترین چیز ہے وہ بیروحا، یہ ایک باغ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، پانی اس کا بڑا میٹھا تھا، وہاں سے پانی پیا کرتے، راحت، آپ سکون اختیار کیا کرتے وہاں۔ تو فرمایا وہ جو باغ ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اختیار میں دے دی ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ اور وہ اس وقت کی سب سے قیمتی ترین متاع تھی، ان کی قیمتی ترین بھی اور محبوب ترین بھی اور بہترین چیز تھی، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر ہے نا، انسان کو سانپ بننے سے، خزانے کے اوپر جو ہے نا بن کے بیٹھنے سے یہ بچا رہی ہے، اور کس قدر اجر اور انسان کو نیکی، تقوی اور طہارت اس سے نصیب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خرچ کر دو جہاں تم چاہتے ہو، میں اللہ کے رسول آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں خرچ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، میں نے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دی۔ فرمایا جاؤ اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر خرچ کر دو۔ تو جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے جو چچا داد اس طرح کے تھے نا ان کے اندر اس کو تقسیم کر دی۔ اب اس میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا جذبہ بہترین کا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہترین چیز اس کو بتائی جس سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو کمزور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرنا۔ کسی اور پر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یقیناً یہ اجر کا باعث ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ جو ایسا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا اجر۔ تو ہمارے ہاں وہ شریکہ ہی ختم نہیں ہوتا، مٹ بننے کی لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ اس نے فلاں بات کی تھی، خوشی غمی کے موقع پہ اس نے یہ کیا تھا، یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور جو ترغیب دی گئی ہے وہ کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، امن اور سکون برباد ہوا پڑا ہے۔ تو کریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بتائے ہوئے فارمولے پہ عمل، تو دشمنیاں کیسے نہیں محبتوں کے اندر تبدیل ہوتی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہ رک کے غور کریں کہ جب آپ رشتہ داری کے معاملے میں رشتہ داروں پر یہ جو مستحق ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں، ایک کس چیز کا، صدقہ کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے رشتہ دار کا حق نہیں کھائیں گے۔ جب آپ یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا حق کھائیں گے، یعنی ظلم و زیادتی سے آپ بچ جائیں گے۔ اور تیسری چیز کیا حاصل ہوگی کہ جہاں کو اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہوگا بھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اور اس طرح کھانے پینے کا، یعنی یہ جو دعوت ہے نا اس کا تبادلہ کیا کرو۔ یہ جو دلوں کے اندر بغض، نفرت، کینہ، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں نا اس کو دھو دیتی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا دسترخوان بڑے وسیع ہوتے تھے ہے نا، کچھ بھی بنایا کیا ساتھ میں ایک دو گھروں میں لازمی بھیج دیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ اس حد تک بخل اور کنجوسی کی حد کو پہنچ چکے ہیں کہ
کہ وہ جو ایک نیکی کا تصور تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کہتے ہیں خوشبو بھی نہیں باہر جان دیتے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریاں اور غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگیاں اس کا جو ہے وہ مصداق بنے ہوئے ہیں اس کو. تو ان چیزوں سے کیا ہے، یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں. اور اگر اس کے دل میں کوئی میل ہے، کوئی حسد ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو محبت کے اندر تبدیل فرما دے گا. تو اور دیگر کئی ایک فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایک بہترین چیز، اور پھر اس میں قرابت داروں کو ترجیح دینا، یہ انسان کو مزید جو ہے وہ زیادہ اجر کے حصول کے اندر ترغیب دیتی ہے اور یہ حاصل کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو وما تنفقوا من شیء، اور اگلی چیز یہ ذہن میں رکھو، خرچ کر رہے ہیں تو اس میں نیت درست ہونا یہ تو بہت ضروری ہے، اول اور بنیادی چیز ہے. تو جو بھی تم خرچ کر رہے ہو نا، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی اس کے بعد ریاکاری، دکھلاوا، احسان جتلانا یا دنیاوی مفاد، یہ غرض و غایت ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوگا تو بہترین چیز بھی خرچ کر دیں وہ بھی ضائع ہو جائے گی. تو جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے یہ کیا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے کس چیز کا کہ تم سے ہم جزاک اللہ، شکریہ یا واہ واہ، بلے بلے اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں. یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا، ہم تو اپنی آخرت کے لیے اس کو خرچ کر رہے ہیں. اور آگے جو بنی اسرائیل تھی ان کی ایک کمی کوتاہی کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ تھی کہ یہ اپنی طرف سے حلال و حرام اپنے اوپر کر لیا. حالانکہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے ایک حلال چیز اس کو حرام کر لے اور جو حرام چیز ہے اس کو حلال کر لے. اب ان نے کیا کیا کہ اپنے لیے بعض چیزیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیں، جس طرح اونٹ کا گوشت تھا، اس کا دودھ تھا، اور اس طرح چربی وغیرہ تھی. اب انہوں نے اس کے اوپر ناپسندید کا اظہار کیا، خود اپنے اوپر حرام کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو وقتی طور پہ ان پہ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. کس وجہ سے؟ بطور سزا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کھانے ان کے لیے حلال تھے، لیکن الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جب اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو پھر ان چیزوں کو تورات میں بھی اسی طرح کوٹ کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے وقتی طور پہ کیا کر دی گئی ہیں؟ حرام کر دی گئی ہیں. اور اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ذکر کیا گیا کہ ان پر جو بوجھ انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے نا، ان بوجھ کو ختم کر دیا گیا. یعنی وہ جو چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حرام قرار دے دیا، تو ان چیزوں کو ان سے ختم کر دیا. تو کل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، لے آؤ تورات اور اس میں پڑھو، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. فمن افترى علی اللہ الکذب، اس کے باوجود بھی جو شخص اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے، یعنی ایک حلال ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام ہے حرام کو حلال کر لینا، خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی چیز ہے. تو جو ایسا کرے گا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو جو حلال ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کو حلال کو حرام کہے تو وہ حرام ہو نہیں سکتا، لیکن جرم بن جائے گا. اسی طرح ایک چیز حرام ہے تو کوئی ہیلے بہانے سے اس کو اپنے لیے حلال کر لے کہ یہ حلال ہو جائے، تو وہ حلال ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس ہیلے کرنے کے جرم کی وجہ سے وہ ظالم لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا. اس لیے شریعت کو اپنا مطمع نظر رکھیں، اور یہی سب سے بہترین چیز ہونی چاہیے، اس کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اس کو موڑ تروڑ کے اپنے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کرنا ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کی سزا قیامت کے دن انتہائی بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.